السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوشیوں سے دامن بھر دیں اور ہر غم سے کوسوں دور رکھیں، آمین۔ دوستو، آپ سبھی کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب عید الفطر ہوتی ہے کہ شکرانہ کے طور پر ہم شریعت کے اعتبار سے عید الفطر ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کا معنی کہ جو ہم سے غریب تر لوگ ہوتے ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیں، تاکہ وہ بھی امیر کے شانہ بشانہ عید منائیں اور اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں ان لوگوں سے کم تر ہوں۔ تو آج عید الاضحیٰ ہے۔ آج ہمیں فطرانہ کے طور پر کوئی چیز ادا نہیں کرنی ہے، لیکن ہمیں اپنے دل کے اعتبار سے، اپنے انسانیت کے اعتبار سے، اپنے آس پاس، اپنے ہمسائیگی میں، اپنے رشتہ داری میں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آلریڈی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اکانومک پوزیشن کمزور ہو چکی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چولہا جلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کل جب عید ہوگی ہمارے گھر میں پکوانے ہوں گے، لیکن نہ جانے ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کل قیامت میں ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی اور آپ نے میرے بندوں کا حق ادا کیا یا نہیں۔ اور عقبہ سے اللہ کے سامنے پیشی ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آس پڑوس میں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دکھن کی وجہ سے بدن کے باقی سارے عضو بخار و بے خوابی میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اپنے آس پڑوس میں تلاش کرنا ہے کہ کوئی غریب تو ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں، جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں اور جس کو پہننے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کو یہ بات بڑی بخوبی واقف ہوں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، وہ تھر تھر آئے اور جلدی حضرت خدیجہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ مجھے کمل اوڑھو، مجھے یوں لگ رہا کہ شاید میں مر جاؤں، کیونکہ آج بہت بڑا بوجھ مجھ پہ آن پڑا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اسے دلاسا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کی خیر خواہ ہے، آپ لوگوں کے غم خوار ہے، آپ لوگوں کے دکھ درد سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کی بلائی کے خاطر لڑتے ہیں۔ الغرض اس وقت بھی اس نے حقوق العباد کے بارے میں زیادہ تعلیمات پر زور دیا۔ اس لیے ہمیں ہر پل یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے آس پڑوس میں، میرے ہمسائیگی میں، میرے کمتر جو لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کے پاس صاحب ثروت نہیں ہے، جن کے پاس اتنی کمانے کی اسباب نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں چند اشعار لے آیا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ اس عہد کے مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ وہ برتن مانج آئی ہے مگر گالوں نے بتلایا، وہ برتن مانج آئی ہے مگر گالوں نے بتلایا کہ برتن کانچ کا اس سے
कोई आज फिर टूटा है। ईद के दिन जब करीब देखे, ईद के दिन जब करीब देखे, मैंने अक्सर उदास गरीब देखे। तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से, तेरे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से, फिर भी ए अमीर शहर तुझे तकलीफ हमारे जीने से। बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, बाहर वबा का खौफ है, घर में बला की भूख, किस मौत से मरूं मैं, ज़रा राय बतला दीजिए। जन्नत की चाबियाँ सड़कों पर पड़ी है, जन्नत की चाबियाँ सड़कों पर पड़ी है, और लोग परेशान है कि हज महंगा हो गया है। ईद आने वाली